بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الباب، یہ جو ہے بابن منون پڑھنا ہے تنوین کے ساتھ، یعنی اس کو مضاف نہیں کرنا۔ آگے الزکوٰۃ من الاسلام، مبتدا خبر، اور زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے نشو و نما پانا۔ اور پھر یہ شرعی طور پر زکوٰۃ کے شرائط کی بنیاد پر مال سے جو حصہ نکالا جائے۔ آگے ہے قولہ تعالی، یعنی یہ الزکوٰۃ من الاسلام کی دلیل ہے، اور اس کو جر جوار کے طور پر مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقولہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، درا حال کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص کرنے والے ہیں۔ اس سے فقہا نے وجوب نیت پر استدلال کیا ہے۔ کس سے؟ مخلصین لہ الدین، اس سے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، یہ عطف عام کا ہے خاص پر، یعنی عطف جو کہ عبادت کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی تھیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، تو اہم کا عطف ہے خاص پر۔ تنزل الملائکۃ والروح، جس طرح روح کا عطف جو ہے وہ ملائکہ پر ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اظہارا لشرفہما، کہ یہ جو ہوتا ہے خاص کا عطف عام پر، کہ اس خاص کے شرف کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا جی، حدیث جو ہے وہ حضرت ابو سہیل بن مالک اپنے باپ حضرت مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ یہ وہ مشہور طلحائی ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، اہل نجد سے، یعنی جیم ساکن ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اہل نجد سے ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سائر الرأس، اگر سائر الرأس پڑھیں پھر حال ہے رجل سے، اور سائر الرأس تو پھر رجل کی صفت ہے، درا حال کہ اس کے بال پراگندہ تھے، یعنی بکھرے ہوئے تھے، کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، اور بڑے بال تھے، اور بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے۔ نجد، تو نجد کی تعریف ہے کل مرتفع من تہامہ الی ارض العراق فہو نجد، جو بھی سطح مرتفع ہے، سطح مرتفع پٹھوہار، کہاں سے لے کر کہاں تک؟ تہامہ سے لے کر ارض عراق تک، ارض عراق اس میں شامل نہیں ہے، ارض عراق خارج ہے۔ تہامہ، تہامہ یعنی اس جگہ کو کہتے ہیں جو نسبتاً نشیبی ہو، نیوان والی، اور نجد اسے کہتے ہیں جو اونچی ہو، نشیب و فراز۔ تو تہامہ سے لے کر عراق تک، تہامہ نجد کے سے جس طرح باہر ہے،
ایسے ہی عراق کی زمین بھی نجد سے باہر ہے۔ تو تہامہ اور عراق کے درمیان جو علاقہ ہے وہ نجد ہے۔ تہامہ اور عراق کے درمیان وہ علاقہ نجد ہے۔ نجد، تو نجد کا علاقہ جو ہے یہ شروع سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یعنی یہاں کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی دشمنی کرتا تھا، یعنی اکثر ایریا ان لوگوں کا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اس واسطے جب وہ اجلاس ہو رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ابو جہل جس میں بیٹھا ہوا تھا اور ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو اذ یمکر بک الذین کفروا، اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ آپ کو کہیں بند کر دیں قید میں، یا معاذ اللہ قتل کر دیں، یا پھر جلا وطن کر دیں۔ یہ تین چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ تو یہ جو میٹنگ ہو رہی تھی جس کا آیت میں ذکر ہے، تو اس میں تفسیر ابن کثیر اور باقی جگہ پہ ذکر ہے کہ وہاں ایک بزرگ آیا جو کہ نجد سے تھا، شیخ من اہل نجد، وہ بھی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کون؟ شیطان۔ روپ کیا تھا شیخ نجد کا؟ وہ ساری جو تجویزیں آ رہی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان تجویزوں پر تبصرہ کرتا تھا۔ تو مطلب اس کا یہ تھا کہ سب سے سخت کوئی تجویز جو ہے نا وہ پاس ہو، کیونکہ دشمن تو وہ سارے ہی بیٹھے تھے، مگر یہ ان سارے دشمنوں کا استاد تھا۔ تو وہاں سیرت میں کچھ کتابوں میں بحث ہے کہ بالخصوص مشارق الانوار میں، کہ یہ جو شیطان آ کے بیٹھا اس شورا میں جو کفار مکہ کی شورا تھی، اس کو شیخ نجد کیوں کہا گیا؟ اور بھی بہت سے ایریاز ہیں، شیخ جہنم کہہ دیا جاتا، تو شیخ نجد کیوں کہا گیا؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ یہ اجنبی تھا اور وہ سارے قریش مکہ اس سے ناواقف تھے، اور یہ جس وقت ایک بظاہر بزرگوں والی شکل لے کے آ گیا، تو وہ ان سب نے اس پر یہ تشویش محسوس کی کہ ہمارا بڑا سیکرٹ اجلاس ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور یہ کوئی جاسوس نہ ہو اور اس کو اجلاس میں نہ بیٹھنے دیا جائے۔ تو اس نے اپنا تعارف شیخ نجد سے کروایا۔ تو شیخ نجد کا نام سنتے سب نے کہا یہ تو اپنا بندہ ہے، اس لیے کہ اس وقت نجد کا علاقہ عداوت رسول علیہ السلام سے مشہور تھا۔ تو ابو جہل اور دوسروں نے کہا کہ یہ کوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والا نہیں ہو سکتا، یہ نجد کا ہے اور نجد والے سارے دشمن ہیں، تو اس واسطے اس کو میٹنگ میں بیٹھنے دیا جائے۔ تو یہ پس منظر ہے نجدی کا کہ شیطان بھی اس کے روپ میں بیٹھا، اور شیطان کو شیخ نجد کہا گیا حدیث شریف کے اندر، جو وہ ہجرت والے آیات کی تفسیر ہے۔ تو اتنا یعنی غلط پس منظر ہے
نجد کا کہ شیطان نے بھی اپنے لیے پسند شیخ نجد کیا، اور پھر شیخ نجد کی وجہ سے ہی باقی شیطانوں نے اس کو وہاں پارلیمنٹ میں جگہ دی کہ یہ تو اپنا بندہ ہے، یہ اچھے مشورے دے گا۔ تو پھر جو مشورہ آیا کہ ان کو معاذ اللہ بند کر دیا جائے، اس نے آگے سے تجویز کو رد کیا۔ اس نے کہا کہ ان کے چاہنے والے بالآخر ان کو اندر سے نکال لیں گے، تم بند نہیں رکھ سکو گے کہ ان کے اصحاب جو ہیں وہ ٹکرا جائیں گے اور دیواریں توڑ دیں گے، تالے توڑ دیں گے، اندر سے نکال لیں گے۔ پھر تجویز آئی کہ ان کو معاذ اللہ جلاوطن کر دیا جائے، کسی اور دنیا میں اور ایریے میں، مثلا عجم میں ان کو بھیج دیا جائے، عرب بچ جائے۔ تو اس نے کہا کہ جہاں بھی بھیجو گے وہاں ہی ان کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، اور پھر اتنے پیدا ہو جائیں گے کہ یہ ان سب کو لے کر لاکھوں کروڑوں کی فوج لے کر جب حملہ کریں گے تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، تو تمہاری پھر بھی خیر نہیں۔ تو پھر تیسری تجویز آئی کہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے، اور یہ کہ شہید اس طرح کیا جائے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جو پہلوان ہے وہ لیا جائے اور ایک مشترکہ فورس تشکیل دی جائے، اور وہ فورس مشترکہ جو ہے وہ بیک وقت حملہ کرے، تو پھر معاذ اللہ قتل جو ہے وہ سب کے نام لگے گا۔ اگر کوئی ایک قبیلہ کرے تو پھر اس سے تو ان کے اصحاب بدلہ لے سکیں گے، لیکن اگر سارے ہی قاتل ہوں تو پھر ان کے اصحاب بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ پھر معاذ اللہ ہمارے لیے رستہ صاف ہو جائے گا، اور یہ سب ان کے خاندان والے بھی سارے قریش سے تو ٹکرا نہیں سکیں گے۔ تو یہ تیسری تجویز تھی، جس پر اس شیخ نجد نے کہا کہ یہ کسی مرد کے بچے کا قول ہے، جو تجویز ابو جہل نے دی تھی کہ ایسے کرنا چاہیے۔ تو ادھر یہ تجویزیں پیش کر کے فیصلہ کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا، اور ادھر پھر رب ذوالجلال نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ راتوں رات جو ہے وہ نکلے۔ تو یہ لفظ نجد کا اتنا گھنونا پس منظر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نجدی ہی ایسا ہے جو کہ پھر نجد سے صحابہ بھی بنے اور اسلام قبول کیے، جس طرح اس حدیث میں ہے، لیکن اس وقت معروف جو ہے تھا وہ عداوت کی بنیاد پر تھا کہ اس ایریا کے لوگ جو ہیں وہ عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہامہ کا علاقہ پسند فرمایا۔ تہامہ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے تہامی ہے مگر نجدی نہیں ہے، کہ آپ رسول تہامی ہیں، کہ تہامہ کے علاقے سے جو کہ نجد سے ہٹ کر ہے، نجد کے بالمقابل ہے، وہ علاقہ اس کی طرح آپ مکی ہیں، مدنی ہیں، ایسے ہی حجازی ہیں اور تہامی ہیں۔ تو تہامہ یعنی یہ نجد کے بالکل متضاد جگہ ہے۔ تو اس بنیاد پر نجد کو پھر ٹھوکر لگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں تہامی تو آ گیا مگر نجدی پھر بھی نہیں آیا، جو ایک دوسری قوم قیامت تک کے لیے جس نام سے مشہور ہونی تھی۔ اچھا جی، نجد ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر فہدیناہ النجدین، ماں کی چھاتی کے دو ابھرے ہوئے مقامات کی طرف ہم نے بچے کو ہدایت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیدا کیا تو اس وقت ہی اس کے ذہن میں ڈالا کہ یہاں سے تجھے دودھ ملے گا، تو یہ پھر اسی مناسبت سے جو بلند سطح زمین ہوتی ہے اس کو نجد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر آگے جب مسالک کے نام بنے تو
یہ لوگ نجدی قرار پائے اور ہم وجدی قرار پائے کہ وجد اور سرور. بالآخر یہ نجد کے لفظ سے اتنا ڈر گئے، یعنی اس قدر یہ گالی بن گیا نجدی ہونا، کہ آج انہوں نے نجدی ہونے سے اجتناب کی کتابیں شامل چھاپنا چاہیے کہ ہم نجدی نہیں ہیں. حالانکہ کل تحفہ وہابیہ کے اندر انہوں نے تحفہ وہابیہ جو کتاب ہے اس کا جو ٹائٹل کے اندر والا صفحہ ہے اس پر ایک ہی عبارت موٹی لکھی ہے، سلام علی نجد ومن حل بالنجد، کہ نجد کو سلام ہو اور جو نجد جائے اسے سلام ہو. یعنی یہ چونکہ ابن عبد الوہاب کا ایریا ہے تو یہ ان کا یعنی اپنا بند گلی میں بند ہونے کا مذہب ہے کہ کبھی نجد کی اتنی تعریف کہ نجد پہ سلام پڑھا جائے، اور کبھی آج یہ کہ نجد سے اجتناب کیا جائے. اور اجتناب میں یعنی انہوں نے اب کتابیں لکھی کہ یہ جو نجد جس کی مذمت ہے، ہناک الزلازل والفتن وبہا یتلو قرن الشیطان، بخاری شریف میں ہے کہ وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ پھوٹے گا. تو وہ جو سینگ ہے اس کی جائے ولادت سے بچنے کے لیے کہ یہ وہ سینگ نہیں ہے، ابن عبد الوہاب یہ نجد کا ہے ہی نہیں، نجد سے سینگ نے پھوٹنا تھا. تو اس بنیاد پر اب انہیں ہوش آیا کہ ہم نجدی ہونے کا ہی رد کریں. کبھی سلام علی نجد ومن حل بالنجد، نجد پہ سلام ہو، نجد جانے والے پہ بھی سلام ہو. اور کبھی اب کے نجد کے خلاف انہوں نے حدیثیں لکھنا شروع کی ہیں، کتابیں لکھنا شروع کی ہیں، اور پھر اس کو یہ ثابت کیا کہ نجد کا علاقہ اصل میں عراق کا علاقہ ہے. یہ ابن عبد الوہاب کی ولادت والا علاقہ یہ نجد نہیں ہے، یعنی جو سعودی عرب کے اندر علاقہ نجد ہے اس کی بالآخر نفی پر کتابیں لکھی کہ یہ نجد ہے ہی نہیں، نجد عراق کا علاقہ ہے. پھر اس سے معاذ اللہ انہوں نے یعنی ایک جہت تو چلو وہ لی کہ وہاں پر کربلا کی جنگ ہوئی، لیکن ساتھ زلازل والفتن میں امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہ حنفی اور یہ جتنی تصوف اور اس طرح کی چیزیں تھیں ان کو پھر اس میں رگیدنے کی کوشش کی، وہاں کا نجد ثابت کر کے. تو اصل جب مطلقاً نجد بولا جائے تو یہ نجد مراد ہوتا ہے کل مرتفع من الارض من تہامہ الی ارض العراق، تہامہ سے لے کر عراق تک جو درمیان کی زمین ہے یہ نجد ہے. اور یہاں زلازل والفتن ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ پھوٹنا تھا جو کہ پھوٹا، اور جس پر انہوں نے فخر بھی کیا. مگر آگے ڈنڈ اس طرح اہل سنت نے اس کی لائی کہ جس پر انہوں نے پھر نجد کو گالی سمجھ لیا، اور گالی سمجھنے پر پھر جو ہے وہ پہلی کتابیں اب جلانا بھول گئے کہ سلام علی نجد ومن حل بن نجد، وہ اسی طرح ہی باقی ہے. اور آگے اب آ کر نجد سے بچاؤ کی تدبیریں شروع کی. تو وہ سرزمین عراق کی جو ہے وہ بھی سطح مرتفع ہے تہامہ کے مقابلے میں، لیکن اس کو جب بیان کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں نجد العراق، یعنی مطلقاً نجد اس کو نہیں کہا جاتا، اس کو نجد العراق کہا جاتا ہے. اور مطلقاً نجد یہ ہے جو تہامہ سے لے کر عراق تک ہے، اس پر مطلقاً نجد کا بولا جاتا ہے. اور یہ زمین ہے ابن عبد الوہاب کی ولادت کی زمین، جس کو درعیہ، جس میں جگہ ہے جہاں وہ
پیدا ہوا اور پھر اسی کے اندر ریاض موجودہ دارالحکومت بھی اسی وجہ سے بنایا گیا۔ تو یہ ایک شخص آیا جو کہ اہل نجد سے تھا۔ تو یعنی اتنے اختلافات ہیں خود نجد کے تعین کے لحاظ سے، اور آگے پھر اس کے اندر جو فتن ہیں ان کے لحاظ سے۔ اچھا جی، تو جس طرح الکوثر الجاری میں نجد کی یہ تعریف ہے، عمدۃ القاری میں بھی یہی ہے کہ کل مرتفع من تہامہ الی ارض العراق فہوا نجد۔ اور دوسرا الناحیہ التی بین الحجاز والعراق، حجاز اور عراق کے درمیان۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے، اور 7ویں پشت میں ان کا نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں پشت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ بدر کے سوا باقی سب جنگوں میں شریک ہوئے، اور جنگ احد کے یہ جو کہا جاتا ہے مین آف دی میچ، یعنی ساری جنگ کے سب سے بڑے ہیرو قرار پائے احد والے دن۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنگ احد کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے ذالک یوم کلہ لطلحہ، کہ یہ سارے کا سارا دن حضرت طلحہ کا ہے۔ اسلام کے اندر جو پہلے 8 لوگ تھے، پہلے 8 مسلمان، ان میں ایک حضرت طلحہ بھی تھے، اور پھر عشرہ مبشرہ جو کہ پوری امت کا خلاصہ ہیں، سب سے افضل امت میں عشرہ مبشرہ ہیں، ان عشرہ مبشرہ میں سے 5 وہ ہیں جنہوں نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور پھر انہیں دربار رسالت میں پیش کیا گیا۔ یعنی اتنا بڑا حصہ ہے تبلیغ اسلام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ 5 بڑی شخصیات جو عشرہ مبشرہ میں سے 5 ہیں، انہیں قائل کیا اسلام پر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائل کیا۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہیں ان 5 میں سے کہ جنہوں نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ 10 میں بھی شمار ہوتے ہیں، 5 میں بھی، اور 6 میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ 6 اصحاب شورا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 اصحاب شورا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت 6 افراد کی شورا بنائی تھی کہ یہ جو فیصلہ کریں امیر المومنین کا تو وہ امیر المومنین ہوگا۔ تو ان اصحاب 6 شورا کے اندر بھی آپ شامل تھے، اور ان کا اعزاز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری گھڑی تک جن سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، راضی رہے، یہ ان لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جنگ احد میں ان کے پیکر پر 75 زخم لگے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے جہاد کیا، یعنی ڈھال بن کر، کہ جب شدید ترین حالات تھے اور کافر قریب آ کے مار رہے تھے، تیر اور کلاڑے اور نیزے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد صحابہ کرام کی صفیں اکھڑ چکی تھیں، ایسی حالت میں بھی یہ ثابت قدم اور بالکل سامنے کھڑے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر یا تلوار نہیں پہنچنے دیا۔ تو اس طرح ان کے پیکر پر 75 زخم لگے احد کے دن۔
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن انہیں لقب دیا طلحۃ الخیر، اور دوسرا کہ طلحۃ الجواد۔ 38 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ عراق میں پیش آیا تھا، تو یہ جنگ جمل میں جب یہ شہید ہو گئے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو ایک جنگ جمل تھی اور ایک جنگ صفین تھی، تو جنگ جمل جو ہے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قیادت میں تھی، اور جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی تھیں، اونٹنی کے ہودج کے اندر، ہودج ڈولی سی بنی ہوتی ہے جو اونٹنیوں پہ رکھی جاتی ہے اور پردے اس کے لٹکا دیے جاتے ہیں، تو اس پر آپ بیٹھی ہوئی تھیں اور جنگ میں شریک تھیں۔ تو حضرت طلحہ حضرت عائشہ صدیقہ کی پارٹی میں تھے، یعنی جو اجتہاد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لحاظ سے، وہی اجتہاد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، اور بھی کبار صحابہ بہت سے اس طرف بھی موجود تھے۔ تو بصرہ کے اندر وہ میدان ہے جنگ جمل والا، تو جنگ جمل میں نامعلوم تیر سے یہ شہید ہوئے، یعنی یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ تیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی فوج کی طرف سے آیا اور ان لگا، یا ادھر سے ہی جس طرف شامل تھے ادھر سے تیر ان کو لگا۔ بہرحال یہ شہید ہو گئے جمادہ اولیٰ میں 36 ہجری، یہ جنگ جمل کی تاریخ ہے۔ تو بصرہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ جو بات میں وہ بتانا چاہتا تھا مشہور ہے، ثم رأت بنتہ بعد 30 سنة فی المنام، تو ان کی بیٹی کو خواب آیا شہادت کے 30 سال بعد، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 30 سال بعد خواب آیا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت طلحہ یشکو الیہ النداوۃ، وہ کہہ رہے تھے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے خواب میں یہ کہا کہ مجھے یہاں سے منتقل کیا جائے۔ تو فامرت، تو بیٹی نے اس پر کہا کہ ان کی قبر اکھاڑی جائے اور انہیں یہاں سے منتقل کیا جائے۔ فاستخرج طریہ، انہیں جب قبر سے نکالا گیا تو بدن بالکل تر و تازہ تھا۔ ودفن فی دار الہجرتین بالبصرہ، تو پھر بصرہ کا وہ علاقہ جس کو دار الہجرتین کہا جاتا ہے، وہاں پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ اب جدید دور میں اس پورے علاقے کا نام یعنی یہ وہ ایریا اکثر بنجر ہی پڑا ہے۔ اس وقت جب ہم گئے تھے تو حضرت طلحہ کی قبر بالکل ننگی تھی، اور صدام حسین کی طرف سے پورا منصوبہ جامع مسجد اور مدرسہ کا اور عالی شان گنبد کا شروع تھا، جو بعد میں مکمل ہوا، اور وہ میدان جمل کا کنارہ ہی بتایا جاتا ہے جہاں آپ کا اب روضہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جو موقف ہے کہ یہ اجتہاد پر تھے، اور اجتہاد میں حق اجتہادی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور ان کی خطا اجتہادی تھی اور گناہ نہیں تھا، تو اس طرح بدن کا تر و تازہ ہونا یہ بھی اسی کی ایک دلیل ہے کہ اگر یعنی وہ مسئلہ ہوتا جس طرح کے روافض یا ان کے قریبی بتاتے ہیں، تو پھر عام جیسے مردے ہوتے ہیں اس جیسی صورتحال ہوتی، تو ان کا بدن جو ہے وہ تر و تازہ تھا،
سال گزر جانے کے باوجود۔ تو ایسے عام تو کسی کی قبر کو اکھاڑنا خواب کی بنیاد پر جائز نہیں ہے، تو شاید یعنی وہ ان کی بیٹی صاحبہ کشف تھیں اور اس وقت کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہو کہ یہ اکھاڑ لی جائے، تو اس کو پھر اکھاڑا گیا ہو۔ دوسری، یہ جو مدائن میں دو صحابہ کی قبریں ہیں ان کو اکھاڑا گیا، وہ تو یہ جو یعنی عراق کا بادشاہ الملک الفیصل جس کو کہا جاتا تھا، ایک تو سعودی عرب کا ہوا ہے جو عراق کا تھا، اس کے زمانے میں یعنی بار بار جو مدائن کا گورنر تھا اس کو خواب آ رہا تھا ان صحابہ کی طرف سے، تو پھر وہ قبریں اکھاڑی گئیں اور سکرین پر وہ کروڑوں لوگوں کو دکھائی گئیں، یعنی ان کے جسد اطہر بالکل تر و تازہ تھے، اور انہیں پھر دوبارہ نئی جگہ پہ منتقل کیا گیا۔ یعنی اب وہ مدائن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں قبر ہے اور بہت بڑا گنبد ہے، ادھر ہی پھر وہ یعنی حضرت عبداللہ اور ایک دوسرے صحابی جو اکٹھے دفن تھے ان کو پھر وہاں پر منتقل کیا گیا۔ یعنی اس کو اس واقعے کو ایک صدی بھی نہیں گزری، یعنی یہ اس جدید عہد کا واقعہ ہے ان کی قبروں کو اکھاڑنے کا، کہ واقعی جب قبریں کھولی گئی تو پانی وہاں پر پہنچا ہوا تھا، تو پھر جو ہے وہاں سے قبریں منتقل کرنے کے لیے ان کے جسد اطہر منتقل کیے گئے، اور وہ سب کے سامنے یعنی عام اجتماع میں سب کی زیارت کرائی گئی اور پھر ان کو دفن کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم اغفر لنجيب الله وجل قبره روضة من رياض الجنة ووحشة في قبره فرج قبره مد بصري۔ اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد رسولك، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مخطئا فتجاوز عنه۔ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وصلى الله تعالى على حبيب سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم يا أرحم